ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہے، تو اگر ہمارے وہ احباب جو غیر احمدی ہیں یا احمدی ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے جماعت احمدیہ کے عقائد یا جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے سلسلے میں، تو آپ ہمیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں مکرم و محترم منصور ضیاء صاحب، مکرم و محترم فضل الرحمان ناصر صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے مکرم و محترم مبشر احمد ایاز صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کو زیر بحث لائیں، ہمارے گزشتہ ہفتے کا ایک ادھار ہم پہ باقی ہے۔ ہمارے ایک کالر خان صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تضاد پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہم حاصل کریں گے مبشر ایاز صاحب سے۔ مبشر ایاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر ایاز صاحب، گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھ خان صاحب کال پہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی تحریرات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خاص طور پہ پرندوں کی پرواز کا قرآن کریم سے ثابت ہونا یا نہ ہونا اس کو بطور مثال پیش کیا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں پلیز۔ جی، مجھے وہ آپ کے پروگرام کے بہت آخر پر یہ کال آئی تھی، اور مجھے وہ سوال کرنے والے جو بزرگ تھے، صاحب تھے، ان کا وہ جوش اور غصہ اور جذبہ وہ ذہن میں ہے ابھی تک، کہ وہ حوالہ پڑھ رہے تھے کہ جناب مرزا صاحب نے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے کہ پرندوں کی پرواز قرآن سے ثابت ہے، اور ازالہ اوہام میں لکھا ہے کہ چڑیوں کی پرواز قرآن سے ثابت نہیں۔ تو دیکھیں گویا یہ تضاد ہے۔ اصولی بات یہ ہے، اور ایک تو خیر وقت بھی بہت ہی تھوڑا تھا، اتنا تفصیلی جواب دیا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے جب تک کتاب معین صفحات اور اقتباس عبارت کے مطابق سامنے نہ ہو تو تسلی بخش جواب دینا مشکل ہوا کرتا ہے، مناسب نہیں ہوا کرتا۔ اور خاص طور پر ہمارے جو محترم مخالفین ہیں، ان کا یہ بھی سورہ امتیاز ہے کہ فکروں کو درمیان میں اچک کے کانٹ شانٹ کر کے کاٹ کے وہ ایک فکرہ، بعض کا تو بالکل فکرہ ہی نیا بنا دیتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو دو حوالے ہیں، میں بھی آگے چل کے بیان کروں گا ازالہ اوہام اور آئینہ کمالات اسلام سے، کہ کس طرح انہوں نے ایک عجیب انداز میں معذرت چاہوں گا کہ میں کیا نام دوں، کہ کس انداز سے انہوں نے بظاہر اقتداد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہر اس شخص کو جو کہ مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور اس طرح کے اعتراضات لے کے سامنے لے کے آتا ہے، وہ یہ کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں، تحریرات جو 25-30 ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، ان میں سے یہی ایک ایک دو دو سطروں کے اعتراض انہیں ملتے ہیں، باقی ساری کتاب کا مضمون بھول جاتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام 600 سے زائد صفحات پر کتاب ہے، اس میں سے یہی ایک فکرہ انہیں نظر آیا ہے جس میں تضاد نظر آتا تھا انہیں۔ ازالہ اوہام کی کتاب بھی 500-600 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں بھی صرف یہی نظر آیا انہیں۔ ان دونوں کتابوں میں خدا تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت و جلال کا مضمون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عارفہ اور عاشقانہ مضمون کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا عشق الہی، عشق رسول شہد کی طرح ٹپک رہے ہیں ان کتابوں کے الفاظ سے، وہ نظر نہیں آیا۔ بنی نوع انسان سے محبت انہیں نظر نہیں آئی۔ وہ عارفانہ مضامین ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں جو 1400 سالہ تاریخ میں شاید ہی کسی نے بیان کیے ہوں۔ پھر اسی ازالہ اوہام میں انہیں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی وہ قسم نظر نہیں آئی
کہ جس میں آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میرا تمام ارکان اسلام پر ایمان ہے، اور اپنے مذہب کا لب لباب اور بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قرار دیا ہے۔ اعتراض ڈھونڈنا تو کوئی کمال نہیں ہوتا، اعتراض تلاش کرنے کے لیے مطالعہ کرتے رہنا تو کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے شکی اور معترض طبع لوگ تو قرآن کریم پر بھی اعتراضات کا ایک تمار لیے بیٹھے ہیں۔ اب جہاں تک یہ کہنا، دیکھیں جی ایک جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ چڑیوں کی پرواز ثابت ہے، ایک جگہ لکھا ہے ثابت نہیں، تو یہ دیکھیں اعتراض ہو گیا۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے بیسیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی ایک جگہ لکھا ہے نماز پڑھیں، دوسری جگہ لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جائیں۔ ایک جگہ لکھا ہے نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اور ایک جگہ لکھا ہے فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ صرف منہ سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جایا کرتی، مائیں وہی ہوتی ہیں جنہوں نے جنم دیا ہوتا ہے، سورۃ مجادلہ میں ہے۔ سورۃ احزاب میں ہے، دوسری جگہ ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ تمام ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری مائیں ہیں۔ پھر کہیں گے جی دیکھیں ایک جگہ لکھا ہے قرآن کریم میں، سورۃ حج میں ہے کہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورۃ معارج میں لکھا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ حضرت صاحب کیا کسی بھی کتاب کو لے لیں، اگر اعتراض کی نگاہ سے ہی دیکھنا ہے تو کوئی نہ کوئی اعتراض مل ہی جایا کرتا ہے۔ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی زمانے میں بڑا روشنی کے نام پہ ایک تاریخ دور رہا ہے کہ ساری چیزوں کو اسلامی کر دیا جانا چاہیے، تو نصاب کی کتابوں کے بارے میں بھی ہوا کہ یہ نصاب کی کتابیں بھی اسلامی ہونی چاہیے، کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک کلاس کی نصاب کی کتاب ایک مولوی صاحب کو ملی، ان کے پاس گئی، اب انہیں اس کتاب میں سے کوئی اعتراض نظر نہیں آیا، یہ چھپا ہوا واقعہ موجود ہے، کوئی اعتراض نظر نہیں آیا کہ کس بات پر اعتراض کریں۔ ایک باب پڑھا، دوسرا باب پڑھا، ساری کتاب پڑھ لی، بالآخر اعتراض کی نگاہ تھی نا، ایک اعتراض انہیں نظر آ ہی گیا۔ انہوں نے بورڈ کو خط لکھا کہ جناب آپ کی کتاب ساری پڑھی ہے، ساری کتاب میں کوئی غیر اسلامی چیز نظر نہیں آئی سوائے ایک جگہ کے کہ وہاں ایک گھوڑے کی تصویر ہے، وہ گھوڑا عربی و نسل نہیں ہے، لہذا وہ تصویر بدلنی چاہیے۔ تو صرف اعتراض کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر طبع سلیم لے کر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی کسی تحریر میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، بلکہ بہت ہی ایمان افروز بات ہمارے لیے ہوتی ہے کہ جہاں مخالف اعتراض کی انگلی رکھتا ہے وہاں انتہائی کمال درجے کا مضمون سامنے ہوتا ہے۔ اب یہی انہوں نے آئینہ کمالات اسلام کا ایک اعتراض کیا ہے کہ دیکھیں جی آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے کہ مسیح کی چڑیاں باوجود کے معجزے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت نہیں۔ اب یہ مضمون آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 67 پر موجود ہے۔ اب اس مضمون کو 67-68 پر یہ مضمون ہے آئینہ کمالات اسلام میں، یہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، انتہائی عاشقانہ مضمون ہے، خدا تعالیٰ کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا مضمون ہے۔ اس فکرے سے مضمون شروع ہوتا ہے، یہ اقتباس شروع ہوتا ہے، مگر زیادہ تر افسوس ان عیسائیوں پر ہے جو بعض خوارق اسی کے مشابہ مگر ان سے ادنا حضرت مسیح میں سنا کر ان کی الوہیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مردوں کا زندہ کرنا اور مفلوجوں اور مجذوموں کا اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا، کسی دعا سے نہیں تھا، اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر ابن اللہ بلکہ خدا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہی باتوں سے انسان خدا بن جاتا ہے تو اس خدائی کا زیادہ تر استحقاق ہمارے سید و مولا کو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ اس قسم کے اقتداری خارق جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں حضرت مسیح ہرگز دکھلا نہیں سکے۔ تو یہ ہے مضمون کہ تم ان چھوٹے چھوٹے معجزات کو جو سنے سنائے معجزات ہیں، یہ بڑی پتے کی بات حضور نے بیان فرمائی ہے کہ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، سنے سنائے معجزات کو لے کر کہتے ہو کہ یہ مسیح نے معجزہ دکھایا، پرندے بنا دیے، مردوں کو زندہ کر دیا اور وہ خدا بنا لیا تم نے۔ اس سے ہزار کیا لاکھ گنا بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں تم مانتے؟
پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزے ہیں ان معجزوں کی حقیقت کو تم سمجھتے نہیں، یہ معجزے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فعل رکھ دیا جاتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ خدا اور بندے کے کام میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص اور کمزوری وہ اپنے اندر رکھتا ہے، تاکہ میں اسی جگہ پڑھتا ہوں، اس سے اگلے صفحے پہ ہے، تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کئی دفعہ سانپ بنا، لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا۔ اور حضرت مسیح کی چڑیاں، یہ وہ فکر ہے جنہوں نے پڑھا تھا، اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجود کے معجزے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگلا فقرہ محترم صاحب نے نہیں پڑھا تھا، ان کا کام تھا کہ وہ پڑھتے۔ یہی تو مصیبت ہے ہمارے اعتراض کرنے والوں کی، وہ عوام الناس کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اگلا فقرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح کی چڑیاں باوجود کے معجزے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے، مگر پھر بھی مٹی کے مٹی ہی تھے، اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار خارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بری ہوئی تھی، کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و عرفہ و اکمل نمونہ تھا۔ آگے پھر لمبا مضمون آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اوپر چلتا ہے۔ تو یہ ہے آئینہ کمالات اسلام کی عبارت۔ قبل اس کے کہ میں ازالہ اوہام کی عبارت پر جاؤں، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے معترض کو ازالہ اوہام کے اقتباس کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اسی آئینہ کمالات اسلام کی عبارت میں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن سے پرواز ثابت ہے، تو ساتھ ہی تو یہ بھی لکھا ہے کہ مٹی کی مٹی تھی اور زندہ نہیں ہو گئی تھی، اس کو کیوں چھپا گئے؟ اب آگے میں چلتا ہوں ازالہ اوہام کی عبارت۔ ایک فقرہ انہوں نے پڑھا ہے، جبکہ یہ مضمون 251 روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 251 251 سے شروع ہوتا ہے اور 263 تک جاتا ہے۔ سارا مضمون پڑھنا چاہیے تھا۔ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ موحدین کے فرقہ میں سے بحوالہ آیات قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع و اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آگے جا کے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خالق طیور تھے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت میں انہیں شریک قرار دیا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ مشرکانہ باتیں ہیں، کفر سے بدتر باتیں ہیں۔ پھر حضور ان معجزات کی حقیقت اور تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سماوی ہوتے ہیں جن میں عقل اور انسانی تدبیر کو دخل نہیں ہوتا، جیسے شق القمر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور عظیم الشان معجزہ تھا، یہ اسی ازالہ اوہام کے اسی عبارت کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرے عقلی معجزات جو خارق عادت عقل کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور الہام الہی سے مدد ملتی ہے، جیسے سلیمان کا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور ایسے ہی حضرت مسیح کا معجزہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ نبی آتا ہے اس زمانے کے ترقیات، علمی ترقیات جو ہوتی ہیں، عقل کی ترقیات ہوتی ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزے دیتا ہے۔ اور مسیح کے معجزات کی حیثیت یہ تھی کہ جس طرح مٹی کا کھلونا بنایا جائے تو پھر کسی کل کے دبانے سے یا کسی پھون کے مارنے سے ایسے پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ یہ ہے ازالہ اوہام کی وہ عبارت۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے کمالات عقل کے ذریعے اس وقت بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ بمبئی، کلکتہ، امریکہ میں حضور تو 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، اب تو اس سے بھی زیادہ ترقی ہے۔ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے، میں فکرے وہ پڑھتا ہوں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل و طرب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے، وہ در حقیقت زندہ نہیں ہوتا
بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے. صرف عامل کے روح کی گرمی بارود کی طرح اس کو جنبش میں لاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے. تو یہ ہیں وہ دو فکرے جو پورے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو دونوں میں کوئی اعتراض کی جگہ نہیں پاتے. خلاصہ یہ ہے ان دونوں عبارتوں کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کامل موحد ہونے کے ناطے خدا تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور جلال کے پیش نظر یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ خالق ہے. اس کے بالمقابل کوئی ایک مکھی تو کیا اس کا پر بھی نہیں بنا سکتا. چاہے جائے کہ کوئی پرندے بنائے اور اسی طرح اڑتے پھریں. دیکھیں نبی توحید کی ماں ہوا کرتے ہیں. سب سے زیادہ غیرت نبی کو ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی توحید کی، اور اسی توحید کا یہاں اظہار فرمایا ہے. اور دوسری غیرت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اگر معجزوں سے خدا بن سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہا درجے بڑھ کے معجزے تھے. اور یہاں بیان یہ فرمایا کہ جہاں آپ نے انکار فرمایا ہے جس کو تضاد سمجھے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے پرندے جیسے خالق خدا تعالیٰ بناتا ہے قطعاً کسی کو حیثیت نہیں ہے کہ پرندے بنائے، اور نہ ہی ویسے پرندے مسیح نے بنائے. ہاں پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے پرندے جو نظر آتے تھے کہ جیسے پرندے ہیں وہ مسیح نے بنائے، اور وہ ایک عقلی اور اس کے عمل و طرب کے ساتھ ایک معجزہ تھا، ایک نشان تھا، لیکن وہ کچھ ہی دیر کے بعد مٹی رہتے تھے. تو وہ پرندے جو مٹی کی طرح تھے لیکن مسیح کی وہ قوت تھی، گرمی تھی روح کی، اس قوت کے ساتھ وہ اڑتے تھے، وہ اڑتے نظر آتے تھے. لیکن یہ پرندے جو آج بھی ہیں یہ نہ تب تھے نہ آج ہیں. تو یہ ہے وہ ایک باریک مضمون تھا جن کو انہوں نے ایک ایک فکرہ بنا کے یوں پیش کر دیا کہ جیسے کہ تضاد ہے. تو یہ اگر دونوں عبارتیں پڑھیں پوری سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو قطعاً کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مضمون اگر ہے تو کسی کتاب میں نکال کے دکھائیں. بہت شکریہ مبشر ایاز صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جواب سن لیا ہوگا. میں خان صاحب سے اور آپ جیسے تمام باقی جو کالر ہمارے ہیں جو کسی قسم کا سوال رکھتے ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ پھر سے کال کریے، ہم سے سوال کریے، اور ہم اسی طرح پیار محبت سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. ناظرین اکرام، حضرت مسیح ناصری عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہر مذہب میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی، تو دوسری طرف عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی، پھر آپ نے نعوذ باللہ 3 دن جہنم میں گزارے تاکہ آپ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں، اور اس کے بعد اب آپ خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر تشریف فرما ہیں. تو غیر از جماعت مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے سے پہلے خدا تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ کسی اور کو صلیب پر چڑھا دیا. اگر پوچھا جائے کہ کس کو اٹھایا، کس کو صلیب پر چڑھایا گیا، تو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا ایک حواری تھا یہودا اسکروتی، کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چور تھا. اور اگر پوچھا جائے کہ کس طرح اٹھایا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ان جس مکان میں وہ تھے اس کی جو کھڑکی تھی اس میں سے نکال لیا، یا جو روشن دان تھا اس میں سے نکال لیا وغیرہ. بہرحال ان کا جو بنیادی عقیدہ وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور آخری زمانے میں آپ پھر سے نازل ہوں گے. لیکن جب اس راز کے کھلنے کا وقت آیا تو حضرت مسیح آخر الزمان مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دنیا کو خدا تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے زندہ بچا لیا اور آپ نے کشمیر کی طرف ہجرت فرمائی اور بنی اسرائیل کے جو گمشدہ قبائل تھے ان کو تبلیغ کی. ان قبائل نے آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کو مانا، اور اس کے بعد 120 سال کی عمر میں آپ کی کشمیر میں وفات ہوئی. اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ابن مریم مر چکا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم. فضل الرحمان ناصر صاحب، اب جیسا کہ وفات مسیح اور حیات مسیح کی بحث چل رہی ہے تو جو غیر جماعت احباب ہیں وہ اکثر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ احمدیوں سے جب بھی بات کی جائے وہ گھما پھرا کے بات کو وفات مسیح کے مسئلے پر ہی لے آیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی دراصل کوئی اہمیت نہیں ہے خاص طور پر.
تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کی دراصل کیا اہمیت ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی امت پر آنے والے حالات کے بارے میں کیا رہنمائی فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اس کے بعد پھر فیض عوج کا دور ہوگا، یعنی یہ ساری ایک تفصیل ہے۔ اور پھر امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہونا تھا اس کی جو اصلاح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کوئی کہیں رہنمائی فرمائی ہے کہ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر پھر کیسے لایا جائے گا۔ تو ہمیں بار بار احادیث میں یہ بات ملتی ہے، اور بخاری میں بھی متعدد جگہ ہے اور صحاح ستہ میں بھی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم و فی روایت فامکم منکم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری حالت کیسی نازک ہوگی جب ابن مریم یعنی مسیح مبعوث ہوگا جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری امامت کے فرائض انجام دے گا۔ پھر اسی طرح بخاری میں ایک اور جگہ اس آنے والے مسیح کے کام بھی بتائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کی جب حالت دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اندر سے بڑی بڑی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، کبھی علماء کی کونسل بن جاتی ہے، کبھی جہاد کے نام پر تلواریں لے کر دشمن کے مقابل پر یا بندوقیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم اصلاح امت کریں گے، اور ان کو کسی ایک قدم پر بھی فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ جتنی تحریکیں امت مسلمہ کی اندرونی اصلاح کے لیے اٹھ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ بھی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر مسلمانوں کو ڈالنے کی توفیق نہیں ملی، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا۔ اس لیے ہمیں لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج بتایا تھا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی علاج بتایا تھا کہ آنے والے زمانے میں جب مسلمان بگڑ جائیں گے تو اس وقت عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اور وہ فرمایا کہ حکماً عدلاً، حکم اور عدل ہوں گے۔ آج کے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو ایک حکم اور عدل کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا جو ابتلا مسلمانوں پر ہے وہ عیسائیت کا کلچر، عیسائیت کا حملہ مسلمانوں پر ہوا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرورت ہے عیسائیت کا مقابلہ کرنے کی۔ مسلمانوں کی اولادوں کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ عیسائی ملکوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف ہو رہی ہے۔ تو ایسے صورتحال میں مسلمانوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ ساری حدیثیں پڑھ جائیں، اس میں یہی علاج بتایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسیح ابن مریم آئیں گے تو علاج ہوگا۔ اور یہ آج صرف ہم نہیں کہتے، اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں 13ویں صدی کے آخر میں، تو متعدد مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء جن کو یہ ہمارے مخالفین بھی بڑے علماء مانتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اب عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اب عیسیٰ کے نزول کا وقت ہو چکا ہے، اور شور پڑا ہوا تھا، دعائیں ہو رہی تھیں۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امت مسلمہ اب یہ اس علاج کو کیوں بھول گئی ہے۔ عام جو غیر احمدی علماء وہ اب مسجدوں میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ لوگوں ہم سارے بگڑ گئے، ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، امت تباہ ہو رہی ہے، آؤ مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ جلدی آسمان سے ابن مریم کو نازل کرے۔ جماعت احمدیہ اس بات کو اس لیے زور دیتی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ امت مسلمہ کا علاج ایک ہی بتایا، کہیں نہیں بتایا کہ علماء سیدھے ہوں گے تو پھر کوئی کونسل بنے گی۔ تو ابن مریم جب تک نہیں آئیں گے، عیسیٰ بن مریم جب تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک امت مسلمہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ امت مسلمہ کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس بات کو فیصلہ کرو۔ جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی رہنمائی میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی، ان ساری احادیث کا ایک حل پیش کیا کہ ان احادیث میں جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کا ذکر ہے، قرآن کریم کی روح سے اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جب کسی ایسے شخص کے آنے کا ذکر کیا جائے جو فوت ہو چکا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس جیسا ایک وجود آئے گا،
اور ایسا ہی ایک ابتلا عیسائیوں پر یا بنی اسرائیل پر پہلے بھی آ چکا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت بھی یہودی جو تھے بنی اسرائیل ایک ایلیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھو اب آسمان سے نازل ہوا ہے، بلکہ حضرت یحییٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہی وہ ہے. بالکل بین اسی طرح کا گویا ایک مسئلہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے وقت میں حل کیا کہ جب کسی کے بارے میں کہا جائے کہ آسمان سے نازل ہوگا تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ آسمان سے جسمانی طور پر نازل ہو جائے، بلکہ اس کی صفات لے کر کوئی شخص زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ فیصلہ ہے جو عیسیٰ بن مریم پہلے ایک دفعہ کر چکے ہیں، اور امت مسلمہ تورات سے اور اسرائیلی کی جو اچھی روایات ہیں ان سے رہنمائی لیتی رہی ہے. اور بین ہی آج وہی سوال مسلمانوں کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آسمان سے عیسیٰ آنا چاہیے. آج تک نہ کوئی آسمان سے آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اسی جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے امت مسلمہ کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو دعائیں کرو کہ وہ مسیح پیدا ہو. اگر تم مجھے نہیں مانتے تو کم سے کم دعا تو کرو نا. لیکن ہمارے نزدیک اس کا یہی حل ہے کہ پہلا مسیح رسول اللہ قرآن کریم کی روح سے فوت ہو چکا ہے. متعدد آیات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے. آگے ہم پروگرام میں اس کو بتائیں گے، لیکن ہم زور اس پر اس لیے دیتے ہیں، اور غیر احمدی احباب کو جو احمدی نہیں ہوئے ان کو بار بار اس لیے بتاتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ہم ان کو دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب تک تم اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے، جو علاج تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسیح آئے گا تو تمہاری حالت بدلے گی. تم آپس میں سیاسی اتحاد کر لو، تم علماء کی کونسلیں بنا لو، اس طرح تمہاری اصلاح نہیں ہونی. دن بدن تم تنزل کی طرف ہوتے چلے جاؤ گے. اس بات کا فیصلہ کرو. جو جماعت احمدیہ دنیا کو بتاتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جو رہنمائی کی، اس کا انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ذکر ہوگا تو انشاءاللہ. لیکن یہ مسئلہ امت مسلمہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور کوئی حل. ہم اعلان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی اصلاح کا آخری زمانے میں ایک ہی حل بتایا ہے کہ مسیح آئے گا تو پھر اصلاح ہوگی. علماء نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ فضل الرحمان ناصر صاحب. منصور صاحب، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 جو ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت کریمہ سے جماعت احمدیہ کیا استدلال کرتی ہے؟ اگر آپ اختصار سے بیان فرما دیں تو. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جو وفات مسیح کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی بنیاد بھی ہے، اور امت مسلمہ کے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے. تو اس حوالے سے جو آپ نے جس آیت کا ذکر کیا ہے اس میں وفات مسیح کا واضح اور بین ثبوت ملتا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے. خلط کے ترجمے کی طرف میں بعد میں آؤں گا. فرمایا افئی ماتا او قتلا، پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. اس سے واضح استدلال یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سب کے سب وفات پا چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے. اس لیے آپ بھی ایک سنت مستمرہ کے تحت، ایک خدا تعالیٰ کی جاری سنت کے تحت آپ بھی فوت ہو چکے ہیں. ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ یہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے وہ تو فوت ہو گئے، لیکن ایک نبی جو ہے نا وہ فوت نہیں ہوا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں قد خلت کہا گیا ہے، قد خلت من قبل ہی، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور مراد یہ کہ گزر گئے، فوت نہیں ہوئے. تو ہم تو ان کو یہی عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں، عربی زبان کا محاورہ جب عربی میں کہتے ہیں خلا کا لفظ کسی شخص کے لیے استعمال ہو کہ وہ شخص گزر گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وفات پا گیا. چنانچہ جو مشہور عربی کی لغات ہیں جس میں لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، اقرب الموارد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ خلا فلان، کہ فلاں شخص کا خلا ہو گیا، تو مطلب ہوگا اذا ماتا، جب وہ مر گیا، جب فوت ہو گیا.
تو خلاق کا محاورہ عربی زبان میں بھی گزرنے کے معنوں میں آتا ہے. پھر ہم اپنے روزمرہ کی گفتگو میں دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گزر گئے آج، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوت ہو گئے. پھر اسی طرح انگلش کا محاورہ ہے ہی پاسڈ اوے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ قریب سے کوئی شخص گزر گیا، اس کا مطلب فوت ہو گیا، وفات پا گیا. تو یہ ایک دراصل محاورہ ہے اور عربی زبان میں اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے، میں عرض کروں گا کہ چیلنج دیا. آپ نے فرمایا کہ میں 1000، اس وقت آپ نے فرمایا 1000 روپیہ دینے کے لیے میں تیار ہوں اگر کوئی شخص کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث، کوئی قرآن کریم کی آیت، کوئی اشعار یا کسی بھی نظم یا نثر کا کوئی ٹکڑا ان معنوں میں پیش کر دے کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جسم کے ساتھ آسمان پہ چلا گیا. تو یہ کہاں سے نکال لیتے ہیں آسمان پہ جانے کا لفظ؟ یہ تو اس میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت واضح ہے. اگر فرض کریں قرآن کریم میں ایسا اللہ تعالیٰ نے خلا کے معنوں میں آسمان کی طرف بلند ہونا بھی ہوتا ہے جسم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ خود تشریح کر دیا افائی ماتا، کہ خلا 2 طریقوں سے ہوگا. افائی ماتا، یا تو وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیا جائے. تو 2 قرآن کریم کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں 2 طریق لکھے ہیں. تیسرا طریق او رفیع الی السماء بجسدہ الانثری، یہ کسی جگہ نہیں آیا، کسی لغت کی کتاب میں یہ نہیں آیا. تو اس میں کیا خدا تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ خدا تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو خلا ہوا ہے وہ تیسرے طریقے سے ہوا ہے. تو ان تیسرے طریقے کو اللہ تعالیٰ گویا نعوذ باللہ ذکر کرنا بھول گیا. تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھول جائے. یہ تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہے. پھر بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع بھی اسی بات پہ ہوا. جو پہلا اجماع ہوا صحابہ کا، اس میں یہی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، اس وقت آن وسلم کی وفات ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ وہ سب، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آن وسلم فوت ہو چکے ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اتنے تشدد اختیار کیا، سختی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اتنے صحابہ میں وہ جوش تھا، کوئی بھی نہیں بولا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو پتہ لگا آن وسلم وفات ہو گئی ہے، آپ آئے، آن وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر جہاں پہ سب صحابہ اکٹھے تھے وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ من کانا یعبد محمدً، تو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو یاد رکھو فإن محمدً قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. اور جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا ہے تو یاد رکھے خدا تعالیٰ زندہ ہے. اور ساتھ ہی آن وسلم کی وفات کے متعلق یہ والی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. تو کیا اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڈیوں کے بال پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا، یہ والی آیت سنی، تو مجھے ایسے لگا کہ گویا کہ یہ آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ مضمون سے تو سب واقف تھے. اب اس موقع پر اگر کسی صحابی کے یہ وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو وہ لازماً یہ بات پوائنٹ اٹھاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کی طرح فوت ہو چکے ہیں. تو کسی کا یہ اعتراض نہ اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صحابہ سب اس بات پر متفق تھے کہ آن وسلم سے پہلے تمام کے تمام انبیاء فوت ہو چکے اور آن وسلم بھی انہی کی طرح فوت ہو چکے. تو گویا صحابہ نے مل کے اجماعی طور پہ اس آیت کی تفسیر کر دی اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فوت ہو چکے ہیں. بہت شکریہ منصور زیاد صاحب. اب ہمارے پاس اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں خان صاحب، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سوال کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جو یہ جواب دیا ہے آپ کے گزشتہ ہفتے کے سوال کا، کیا آپ کو اس سے تسلی ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے سبھی دوستوں، یاروں اور بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سبھی کو السلام علیکم. یقین کیجئے کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہ ہے، صرف میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سچائی ہے تو میں آپ کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں اپنے دائرے میں آپ کو لے آؤں گا. اللہ گواہ، نہ میں شہرت چاہیے، نہ وہ میں بگ ہیڈ ہوں، نہ بڑبولا ہوں. یقین جانیے میں پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کا پروگرام ہمیش دیکھتا ہوں، لیکن مطمئن نہیں ہو رہا. تو میں بھی بڑی کتابیں پڑھتا ہوں. آج میں وہ متضاد بیانی کے بارے میں چند میں نے دلیلیں دی تھی، تو آپ نے شروعات میں 10-15 منٹ لے کر اس پہ وضاحت کی ہے، لیکن اگر مجھے بھی چند منٹ چاہے
تو میں دوبارہ اسی مضمون پہ پھر بات چلا سکتا ہوں. خان صاحب ٹھیک ہے جی، اجازت ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سچائی کی تلاش میں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اپنا سوال کریں، لیکن معین سوال کیجیے گا تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بچے. سر بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں ایک شعر سے شروعات کروں گا. بات وہ کہی ہے کہ جس بات کے 100 پہلو ہوں، کوئی تو پہلو رہے بات بدلنے کے لیے. تو آگے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا، بات وہی ہے متضاد بیان کی. اللہ تعالیٰ سے التجا، عاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر کے بیان، سب عاجتیں عاجت روا کے سامنے. تو انگریز سے التجا کی تھی مرزا صاحب نے. میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ مائن نہ کریں تو پڑھوں جی. جی پلیز پڑھیے. یہ تھی التماس سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے. یعنی کہ انگریز حکومت ہم کو وفادار اور جان نثار ثابت کر چکی ہے. یہ ان سے دوبارہ گزارش کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، ان کو سنتے جائیے. اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز اقام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیوں میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں. اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت عزم اور احتیاط اور تحقیقات اور توجہ سے کام لے اپنے ماتحت اقام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں. ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا، خان صاحب اور نہ اب فرق ہے. لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصی توجہ کی درخواست کریں تاکہ ہر شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے. یہ لکھا جناب خان کتاب صاحب الباریہ السلام علیکم. خان صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا حوالہ پیش کر دیں. ہمارے پاس یہ تمام کتب موجود ہیں، تو مختصراً آپ اپنا سوال کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. اب حوالہ پیش کر دیجیے پلیز. آج مرزا قادیانی اگر آدھا منٹ اور دیں تو 2-4 باتیں اور کالو تیرتے لگے جواب. اگر اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں خان صاحب، آپ اس بات کا حوالہ پیش کر دیجئے. ہم پہلے اس بات کا جو جواب دے دیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اس کے بعد. میں نے آپ کو حوالہ دیا نا جی اس کا. پھر سے ذرا اپنا حوالہ دہرا دیجیے گا. اوکے ایک منٹ سر، ایک منٹ جی. اس کا حوالہ ہے جناب کتاب البریہ صفحہ 13. کتاب البریہ صفحہ نمبر 13. صفحہ نمبر 13 جی. مندرجہ روحانی خزائن جلد 13. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خان صاحب. ہم پہلے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جلد 13 صفحہ 350. جی خان صاحب، ہم آپ کے پہلے سوال کا جواب لیں گے منصور زیاد صاحب سے، پھر آگے چلتے ہیں. جی منصور صاحب. ان کے سوال سے جو میں سمجھا ہوں، جو انہوں نے حوالہ پیش کیا مسیح مسلم کا، اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ انگریز کا میں خود کاشتہ پودا ہوں، اور انگریز جو ہیں انہوں نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اور اس کی وجہ سے آج جو جماعت احمدیہ ہے دراصل ان کی ایک ایجنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو الزامات ہیں یہ ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کے دور میں لگتے رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جس کو ایجنٹی کرتا ہے باقی لوگوں کی خاطر. سوال بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح انگریز کے خود کاشتہ پودے ہو سکتے ہیں. انگریز جو جس مقصد کے لیے آئے تھے انڈیا میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام لوگوں کو، یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو عیسائی بنا لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل کر لیں گے. مسیح موعود علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے. وہ تمام لوگ جو عیسائی مذہب کی طرف جا رہے تھے، ان کو حضرت مسیح موعود السلام نے یہ دعویٰ فرما کے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس انداز سے ان کو پکڑا ہے کہ جتنے پادری تھے وہ سب بھاگ گئے. اور وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لیں گے، وہ ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو کیا ایسا ہوا کرتا ہے خود کاشتہ پودا کہ جس نے ان کا خدا کو ہی فوت کر دیا؟ تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام ان کے
ان کے خود کاشتہ پودے تھے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس بات کی تعلیم دیتے اور تربیت کرتے لوگوں کی کہ دیکھیں آپ بھی سب مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے. ہاں اب یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جو یہ آتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے رہتے ہوئے تعریف کی ہے، کوئی شک نہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں آتا ہے من لا یشکر اللہ لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بعض جگہوں پر اس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعریف فرمائی، اور اس لیے فرمائی کہ ان سے پہلے جو دور تھا سکھا شاہی دور تھا، اور اس دور میں مسلمانوں کی اذانیں بند تھیں. اگر کوئی مسلمان گائے کو ذبح کرتا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا، اگر کوئی اذان دیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. تو یہ ادھر صورتحال تھی. اس صورتحال سے آ کے انگریز نے نجات دی اور مذہبی آزادی دی. تو جب مذہبی آزادی دی انگریز نے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، اور ایک تعریف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جتنے حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین تھے، بطور خاص بعض جگہوں پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تعریف کی ہے، تو جتنے مخالفین تھے وہ یہ کہتے تھے، الزام لگاتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام پر، اور اس طرح حکومت کو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح مہدی سوڈانی نے یہ کیا کہ خروج کیا اور قتال کیا، اسی طرح یہ شخص بھی چونکہ مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے بھی آپ کے خلاف بغاوت کر دینی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ یہ اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ ثابت کی وہ اس لیے کی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا تو خونی مہدی کا عقیدہ ہی نہیں ہے. خونی مہدی کے آنے کا عقیدہ تو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا ہے کہ وہ آئے گا اور آ کر اس طرح کافروں کو قتل کرے گا اور ایک حکومت بنا لے گا. مطلب یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے بعض جگہوں پر ان کی تعریف ایک اس مقصد کی خاطر کی کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو میری طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے بھی تعریف کی کہ انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے. تو اس لیے کوئی اس میں اعتراض کی بات بظاہر نہیں لگتی. تو میرا خیال ہے یہ شکریہ. ہم اس سوال کو مزید وضاحت کے لیے لے کے چلتے ہیں مبشر ریاض صاحب کی جانب. مبشر ریاض صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مبشر ریاض صاحب، آپ نے یہ سوال سن لیا تھا خان صاحب کا؟ جی سوال میں نے سنا تھا جی، اور محترم منصور صاحب نے اچھا ایک جامع اور مختصر جواب دیا ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک طرف تو سارے مخالفین حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے کھڑا کیا تھا. جب کھڑا انگریزوں نے کیا ہے تو مسیح علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑی تھی انگریزوں کی تعریف کرنے کی؟ یہ ان کے جو ہمارے بزرگ ہیں خان صاحب، انہیں ہے نا کہ اتضاد، تو ان کی آپ نے اس بات میں اتضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ بیچارے یہ روتے رہے، آج تک روتے ہیں کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے خود کہا تھا میں خود کاشتہ پودا ہوں. یہ تو خود متضاد بات ہے. جب کھڑا انہوں نے کیا تھا اور بڑی خفیہ سازش تھی تو مسیح علیہ السلام کیسے نکلے کہ اس سازش کو فوراً جو ہے تشدد بام کر دیا؟ یہ تو خود سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس اقتباس سے یا اس بات سے وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں، یا میں سن نہیں سکا، یا اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ حضرت مرزا صاحب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے، بانی سلسلہ احمدیہ نے جماعت احمدیہ کے بارے میں قطعاً انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار نہیں دیا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ لفظوں کے ہیر پھیر ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں. کہاں مسیح علیہ السلام لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ خود کاشتہ ہے؟ خود کاشتہ لفظ کو تو بہت دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کو جانتے نہیں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھتے نہیں. جس تناظر میں محترم منصور صاحب نے یہ بات کی تھی وہ پس منظر یہ تھا کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اور جو اس وقت بغاوتیں ہو رہی تھیں، جہاد کے نام پر قتل و غارت ہو رہا تھا، مہدی سوڈانی کی وجہ سے تختے الٹے جا رہے تھے، اندر برصغیر کی جو سیاست ہے بھری پڑی ہے اس طرح کی سازشوں کے ساتھ. انگریز حکومت جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ تو پیدا نہیں ہو گیا جو حکومت کے خلاف باغیانہ خیال رکھتا ہو. اور یہی مسلمان، ان کی دو رخی اور منافقانہ چالیں یہ ہوتی تھیں کہ عوام الناس کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ایک خونی مہدی آئے گا جو تلوار لے کر آئے گا، سارے کافروں کو قتل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس کی عملی شکل آج طالبان کی صورت میں سامنے نظر بھی آ رہی ہے. عوام الناس کو یہ کہتے تھے،
اور کہتے دیکھو مرزا صاحب کیسے مہدی ہو سکتے ہیں، یہ کیسے مسیح ہو سکتے ہیں، مہدی نے تو تلوار ہاتھ میں پکڑی ہونی تھی، اور یہ تو تلوار کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے، انگریزوں کو کیا کہتے تھے؟ اس کے برعکس انگریزوں کو کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ امت مسلمان ایک خونی مہدی کا انتظار کر رہی ہے، جو تلوار ہاتھ میں لے کے مہدی آئے گا اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا ہر کافر کو تہہ تیغ کر دے گا، لہذا خبردار ہوشیار، یہ وہ خونی مہدی ہے، یہ حکومت کو ہتھیانا چاہتا ہے، یہ اپنی ریاست قائم کرنا چاہے گا، لہذا دھیان رکھنا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو دو طرح کے منافقانہ سازشیں اس وقت کے مسلمان علماء کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ ثابت کریں کہ میرے ایسے خیالات نہیں ہیں، اور اس کی دلیل میں آپ نے ایک دلیل یہ دی کہ دیکھو میرے بارے میں تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو۔ حضور نے صرف یہ دلیل نہیں دی کہ میرا خاندان کیسا ہے، آپ نے دو بنیادی دلیلیں دیں۔ ایک دلیل یہ دی کہ میری تعلیم کو دیکھو، میری کتابوں کو دیکھو، کیا میری کسی بھی تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں باغیانہ اور وحشیانہ خیال رکھتا ہوں یا عقائد رکھتا ہوں یا اس کا پرچار کرتا ہوں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، میرا ماضی دیکھو، میرے خاندان کو دیکھو، میرا سارا خاندان بھرا پڑا ہے وفاداری کے ساتھ۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، وہ شاہی خاندان تھا، وہ بکنے والا خاندان نہیں تھا۔ ہندوستان کی سیاست اور سیادت بھری پڑی ہے فروخت ہونے کے لیے، بکنے و بکاؤ مال ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا خاندان جب وفا کا ہاتھ ایک دفعہ دیتا ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جن دنوں میں جن سالوں میں یہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں اس سے 50 سال پہلے انگریزوں کی حکومت ابھی آدھی تھی، سکھوں کی حکومت تھی پنجاب پر۔ اس خاندان نے جب سکھوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیا، وفا کا عہد کیا، تو اس وفا کو نبھایا، یہاں تک کہ انگریز حکومت آخر وقت تک اس خاندان سے اس وفا کا بدلہ لیتی رہی۔ اس کی 500 کے قریب دیہات کی جاگیر کبھی واگزار نہیں ہوئی۔ یہ اس کی پاداش تھی، اس کی سزا تھی کہ یہ وفادار خاندان تھا۔ اور جب اس خاندان نے انگریز حکومت کی وفاداری کی تو پھر بڑے بڑے سازشی آئے، لالچیں دینے والے آئے، جنہوں نے کہا کہ دیکھو تم پیچھے ہٹ جاؤ، وہ نہیں ہٹے۔ یہ پس منظر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے کتاب البریہ میں یا اور جگہوں پر، کہ میرا خاندان اس میں وفا کی طاقت ہے، بے وفائی کی بدبو اس میں نہیں ہے۔ جو وفا کرتا ہے تو میرے خاندان کی تاریخ دیکھ لو کہ اس نے بھی کبھی بغاوت میں حصہ نہیں لیا۔ جب انگریزی حکومت قائم ہوئی تو حکومت کی تابع فرمان رہی، گویا کہ وہ خود کاشتہ پودا ہے، خاندان کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس پس منظر کو، اور وہ لفظ خاندان کے بارے میں ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بارے میں نہیں اور جماعت احمدیہ کے بارے میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ مبشر ایاز صاحب۔ ہمارے ساتھ خان صاحب ابھی بھی لائن پہ ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم۔ خان صاحب السلام علیکم۔ غالباً جو رابطہ ہے خان صاحب سے منقطع ہو گیا ہے، تو میں خان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ امید کرتا ہوں آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آئندہ بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو بے شک ہمیں فون کیجیے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ فضل الرحمان ناصر صاحب، ہاں جیسا کہ پہلے ذکر چل رہا تھا وفات مسیح کے حوالے سے، اور آیت منصور زیاد صاحب نے پڑھ کے سنائی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو اس آیت کے سلسلہ میں معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے تمام رسول مراد ہیں؟ عرض ہے کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول زندہ ہے تو لازماً اس وقت وہ کہتے کہ جیسے وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آسمان پر زندہ جا سکتے۔ یہ تو احادیث کے اندر جو ہمیں وعد ملتا ہے بخاری میں، یہ اس کے بعد جب ہم اسی آیت کو لغت کی کتابوں میں یا جو لغت کے قواعد ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں الرسل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ الرسل کا لفظ اس میں تمام کے تمام رسول شامل ہیں، کیونکہ
جو الف لام ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک اس کے بارے میں لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، جامع الدروس العربیہ، یہ بیروت سے کتاب شائع ہوئی، اس میں یہ لکھا ہے کہ الف لام الجنسیہ اما ان تکون للاستغراق او لبیان الحقیقت والاستغراقیۃ اما ان تکون لاستغراق جمیع افراد الجنس وہی ما تشمل جمیع افرادہ کا قولہ تعالی وخلق الانسان ضعیفا. کہ الف لام جب کسی جنس پر استعمال ہوتا ہے، کسی خاص قسم کے پر، تو اس میں کوئی پھر باہر نہیں رہتا، اس جنس کے تمام افراد اس میں شامل ہوتے ہیں. اور یہاں جو ایک مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس میں انسان پر الانسان کہہ کے بتایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اسی طرح جب فرض کریں صفات کے لحاظ سے جب الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا کے اندر نہیں، تمام اچھی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اسی سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قد خلت من قبلہ الرسل، تو یہ الف لام جو رسول پر لگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی رسول باہر نہیں ہے، تمام کے تمام رسول اس میں شامل ہیں. تھوڑی سی اور میں وضاحت یہ کر دوں کہ لوگوں میں یہ جو قصے کہانیاں ہیں کئی امت کے مسلمہ کے اندر، یہ فلاں زندہ ہے، یا اور بعض مذاہب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قصے کہانیوں کی کہیں تائید نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نفس منفوسۃ الیوم تاتی علیہا مئۃ سنۃ وہی حیۃ یومئذ، کہ آج کے دن کے بعد سے 100 سال کے اندر تمام وہ جاندار چیزیں جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گی، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. تو وہ تمام ان عقائد کا آپ نے کلا کما کر دیا کہ یہ جو تم مختلف مذاہب یا اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ فلاں زندہ ہے یا فلاں نے دوبارہ آنا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. جو بندہ فوت ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اس نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب. اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سائمہ صاحبہ، ان سے بات کریں گے. سائمہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک کویشچن کرنا تھا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں یہ کیا تھے؟ سنی تھے، وہابی تھے، شیعہ تھے، سید تھے، یہ کیا تھے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے. بہت شکریہ سائمہ صاحبہ. منصور صاحب اس سوال کے بارے میں کیا فرمائیں؟ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو حیثیت بیان فرمائی ہے وہ حکم عدل کی بیان فرمائی ہے. تو حکم عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص امام کی پیروی کرنے والے ہیں یا کسی خاص فرقے کے پیچھے چلنے والے ہیں. حکم عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جو غلطیاں پیدا ہو چکی تھیں ان غلطیوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرنے والے ہیں. اور ہر فرقے کی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیاں بتائی ہیں. اگر فقہ حنفیہ میں کوئی غلطیاں تھیں تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق آگاہ کیا. اگر فقہ مالکیہ میں کوئی غلطیاں تھیں ان کے متعلق آگاہ کیا. شیعوں کے جو اعتقادات تھے ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ ان لوگوں کی یہاں پر غلطیاں. تو یہ بے شمار حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے ہیں جس میں حضور نے یہ تفصیل سے جو اس کو بیان فرمایا کہ کیا ان کے عقائد میں غلطیاں تھیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کیا تھا یا حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقیدہ کیا رکھتے تھے، تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ تفصیلاً اگر ہم حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کروں گا سب کے کتابیں پڑھیں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے اپنا عقیدہ واضح طور پہ لکھا ہے. مثلا ازالہ حام میں حضرت مسیح نے فرمایا ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین کا ہو چکا، یعنی کہ دین مکمل ہو چکا، اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے، وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود وسلم نے عقیدے کے طور پہ بیان فرمایا۔ تو جیسے میں نے بتایا حکم عدل کی حیثیت تھی، لیکن مذہب کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ بہت شکریہ منصور ریاض صاحب۔ اب ہم اپنا اگلا جو سوال ہے وہ لے کر چلیں گے مبشر ریاض صاحب کی جانب۔ مبشر ریاض صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر ریاض صاحب، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سے ہماری جو بحث چل رہی ہے وفات مسیح کے سلسلہ میں، تو جو ہم نے آیت پیش کی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سلسلہ میں جو غیر جماعت احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا استثناء رکھا گیا ہے، جی اور اس کی دلیل کے طور پہ وہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ جس طرح اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مستثنیٰ رکھا گیا تھا، اسی طرح وما محمد الا رسول والی آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء ہے۔ تو اس سلسلہ میں اگر آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ مانتے ہیں ہم، اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ وہ بن باپ تھے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے فرمایا ہے کہ مسیح کا باپ نہیں تھا، قرآن کریم میں ایسا لکھا ہوا ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے مسلمان بڑے بڑے علماء موجود ہیں کہ جو باوجود قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے یہ مانتے تھے، بلکہ ثابت کرتے تھے کہ مسیح کا باپ ہے، وہ بن باپ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے قرآن کے مطابق یہ مانا کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے کہ وہ بن باپ ہے، لہذا مانتے ہیں، اور اسی قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو ہم اس کو فوت شدہ مانتے ہیں۔ اب اگر ایسا استثناء ہے تو وہ استثناء الگ سے پیش کرنا چاہیے نا اس کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر صرف بن باپ ہونا یہ استثناء مان لیا جائے اور اس ایک بن باپ ہونے کی وجہ سے باقی ہر قانون قدرت وہ ان سے اٹھا لیا جائے اور ہر قانون قدرت سے مستثنا قرار دے دیا جائے تو سو بسم اللہ۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت بھی ہمارے ان کے سامنے رہنی چاہیے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے، 60۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے جس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جناب اگر ایک باپ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا استثناء عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو گیا کہ وہ موت، فوت اور قوانین قدرت تمام کے تمام ان پر جاری نہیں ہو سکتے، تو آدم علیہ السلام کا باپ تو کیا ماں بھی نہیں تھی، پھر انہیں دوہرا استثناء حاصل ہونا چاہیے۔ پھر ہر وہ قاعدہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس استثناء کی وجہ سے وہ رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں دوہرا اور بدرجہ اولا رکھنا چاہیے۔ اسی آیت میں جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے ایک اور، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ اس کی ماں صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کھانا کھانے نے ان تمام استثناءوں کو ختم کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود بغیر باپ کے ہونے کے تمام جسمانی احتیاج اپنے ساتھ رکھتے تھے، بھوک پیاس انہیں لگتی تھی تو قوانین قدرت سے وہ باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک تیسری اور آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ جماعت احمدیہ کا ایک ایک فرد حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تعلیمات کے مطابق، خلفائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، ہم کسی بھی ایسے استثناء کو، کسی بھی ایسی فضیلت کو، کسی بھی ایسی خوبی اور امتیاز کو کسی بھی نبی میں ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ وہ خوبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پائی جاتی ہو۔ قرآن کریم خود اس مضمون کو بیان کرتا ہے، سورۃ الانبیاء فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے ہم نے آج تک کسی بندہ بشر کے لیے
کسی انسان کے لیے، کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ نہیں رکھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بس اگر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو فوت ہو جائے اور وہ زندہ رہے؟ ہر انسانی نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اس کائنات میں آنے والے ہر انسان کو طبی موت مرنا مانا جائے. اگر استثناء دینا ہے تو سب سے پہلے، سب سے مقدم وہ مقدس وجود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسمان پر. غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. ہم اور کسی ایسے استثناء کو نہیں مانیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ ملے اور باقی نبیوں کو مل رہا ہو. بہت شکریہ مبشر ریاض صاحب. سائمہ صاحبہ پھر سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. سائمہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے جو کویشچن کیا تھا میں اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے جسٹ یہ پوچھا تھا کہ وہ ان کا کیا سسٹم تھا. لائک وہ سید تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سید، مہاجر، انصار یہ وہ ہوتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ شیعہ سنی یہ تو ایک جسٹ ایک فار ایگزامپل ہے نا. میں نے جسٹ یہ پوچھا کہ یہ کرنے سے پہلے جو بھی وہ امامت یا جو بھی ہے، خلیفہ ہونے سے پہلے، احمدیت سے پہلے وہ کیا یوز کرتے تھے، کس کا چیز کو مانتے تھے. بس میں نے یہ پوچھا تھا اور آپ نے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہم پھر سے سوال لے کے چلتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی جانب. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا احمدیت سے پہلے کیا مذہب تھا. میں مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک مختصر سا شعر ہے، وہ پڑھتا ہوں چھوٹا سا، جس میں بڑا واضح انہوں نے اپنا ایمان واضح کیا ہے کہ میں کیا ہوں. ہے کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بچپن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری محبت رکھتے تھے، اور آپ نے ان ساری باتوں پر آپ کو اعتقاد تھا جو ایک مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہیں. اور آپ جس طرح قادیان میں زندگی گزار رہے تھے، اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ساری باتیں جو ایک مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہیں ان کے پوری طرح کاربند تھے. اور وہ ہر وہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ اس سے بڑھ کے قرآن سے ثابت ہے، اس پر آپ عمل کرتے تھے. لیکن اگر یہ ہماری جو سوال کرنے والی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے، جو خدا کی طرف سے آنے والے وجود ہوتے ہیں، پھر ہمیں ایک اور اس سے اور پیچھے جانا پڑے گا. یہ بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ یہودی تھے، کیا عیسائی تھے؟ یہ سوال ہی ایک ایسے وجود کے بارے میں جو خدا کی طرف سے آنے والا ہو، اس کے بارے میں یہ سوال بعض اوقات تو گستاخی بن جاتا ہے. میں بڑے ادب سے ان سے عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے دل میں ایک سوال ہے اور بڑا اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا، لیکن میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جس طرح حضرت مرزا صاحب کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو ہم آپ کو بہت اچھی بات ہے آپ نے کوشش کی کہ اس زمانے میں ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں اس زمانے کا مسیح ہوں، میں اس زمانے کا مہدی ہوں، میرے ساتھ مسلمانوں کی نجات وابستہ ہے. تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ایک کامل مسلمان تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے. نہ وہ سنیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، نہ شیعوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، نہ وہ وہابیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، نہ ہی وہ دیوبندیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے. حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا، اللہ کرے مجھے وہ شعر یاد ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ خواندم در دبستان محمد، کہ میں اگر کہیں پڑھا ہوں اپنی زندگی بھر تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں. اور آپ کی زندگی جو سابقہ ہے اس میں آپ سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، راتوں کو ساری رات اٹھ کر مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور سوچتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو صراط مستقیم پر لایا جا سکے. تو یہ ایک ایسے وجود کے بارے میں جس کا دعویٰ مسیح کا ہو، جس کا دعویٰ مہدی کا ہو، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی کہ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے یا دیوبندی تھے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک بے فائدہ بات ہے. آپ کو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مرزا صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو عشق تھا یا نہیں تھا، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے یا نہیں تھے.
کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی طرف ان کا رخ تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے جیسے نمازیں پڑھتا ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، جو ہمارا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے جس کو ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پہ ہے۔ تو یہی مرزا صاحب تھے کہ مرزا صاحب وہ مسلمان تھے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ایک کامل سچا عاشق رسول مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ گویا یہ جو انبیاء کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے دین پہ عمل کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شیخ رضوان صاحب پاکستان سے۔ رضوان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتابوں میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک مسیح ابن مریم اور آئے گا۔ جی اس کا آپ ہمیں حوالہ دے سکتے ہیں پلیز؟ سر مجھے جس شخص نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے غالباً ضرورت الامام کا حوالہ دیا تھا۔ ضرورت الامام کا؟ جی ٹھیک ہے، یہ سوال ہم لے کر چلتے ہیں بشر ریاض صاحب کی جانب۔ بشر ریاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے یہ سوال سن لیا ہے؟ سوال میں نے سنا ہے جی۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بے شک فرمایا ہے ضرورت الامام کا، تو چونکہ فوراً ہی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میرے ذہن میں نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو میں وہ بھی چیک کر لیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اور مسیح بھی آئے گا۔ اس کی جو تفصیل ہے آئینہ کمالات اسلام میں بھی موجود ہے۔ اگر وہ ضرورت الامام کہتے ہیں، مجھے مستحضر تو نہیں ہے، شاید وہاں بھی ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف وقتوں میں انبیاء کی روح کو وہ بھیجتا ہے واپس، جس طرح مسیح ناصری کی روح جو ہے دراصل اس کو نام دیا گیا امت محمدیہ کے ایک فرد میں آنے والے ایک شخص کو، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم بگڑی تھی، اس نے بگاڑ پیدا کیا تھا دین اور دنیا دراصل دونوں میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب جس شخص کو مصلح بنا کر بھیجا اس کو اسی مسیح کا نام دیا گیا، تاکہ اسی بگڑی ہوئی مسیحی قوم کے لیے انہی کے نام پر ایک شخص آئے، اور وہ مسیح نام پا کر آیا۔ ایسا ہی جب کبھی کسی زمانے میں اور بگاڑ پیدا ہوگا تو ایک دوسرا مسیح بھی آ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل حضور نے اس طرح بیان فرمائی کہ میں تو ایک جمال کے ساتھ آیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں جب ایک ایسا بگاڑ ہو، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لے گا، اور پھر اشرار الناس رہ جائیں گے جن پر ایک قیامت برپا ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس جلالی مسیح کی آمد بھی ہو جس جلالی مسیح کے بارے میں بعض نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے۔ بہت شکریہ مشرع صاحب۔ اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں مرزا انور صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم مرزا انور صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک مختصر سا سوال ہے۔ جماعت احمدیہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں موجود تھے، وہاں یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کیا کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی روایت جو غیر احمدیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہو، کوئی ایسی حدیث ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ کوئی ایسا حوالہ، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ مرزا انور صاحب۔ سوال ہم لے کر چلیں گے منصور ضیاء صاحب کی جانب۔ جی منصور صاحب۔ دیکھیں احادیث جیسا کہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ غالباً انہی کی روایت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر وہ اپنے سے پہلے نبی سے آدھی عمر گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی عمر کتنی تھی؟
میرے سے پہلے جو نبی تھے وہ ان کے متعلق آیا انا عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100 سنۃ کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے، اور میرا خیال ہے کہ میں ولا اراہو وہ الفاظ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں 60 سال کی عمر پاؤں گا۔ تو اس میں حضرت مسیح موعود السلام نے بڑا واضح انداز میں جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بیان فرما دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، لیکن فی الحال وقت کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے میرا خیال ہے یہ۔ فضل الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا اگر مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں اس سلسلے میں۔ مجھے ان کی جو کال ہے، ویسے تو جواب ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو میں صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ لگتا ہے ان کو حدیث تلاش ہے، حدیث کی تلاش ہے۔ تو اس وقت میرے سامنے ازالہ و حام ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3، تو یہ کالر میرا خیال احمدی ہیں، ان کے آواز سے مجھے یہ لگا ہے، تو اس کا 583 صفحہ نکالیں، تو اس میں ایک مضمون حضور نے علیحدہ لکھا ہے افادات البخاری، یہ کوئی 10-12 صفحے کا مضمون ہے۔ اس میں ساری کی ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بخاری سے حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں، باقی تو کتب پر مسلمان کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن افادات البخاری میں کا جو مضمون حضرت مسیح موعود السلام نے بیان کیا ہے، اس میں 20 دلائل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے دیے ہیں جو سارے کے سارے احادیث میں صحیح ہیں۔ تو اگر ان کو اس کی تلاش ہے تو بہتر ہے کہ اسی میں سے دیکھ لیں ان کو۔ ایک مثلا اس نے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بڑی بحث چلتی ہے وفات مسیح کے بارے میں، قرآن کریم میں تو واضح لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی کتاب یا کوئی ایسا دلیل دیں جس میں وفات مسیح کا ذکر ہو۔ سب سے بڑی کتاب تو قرآن کریم ہے، جس میں 30 کے قریب آیات ہیں جو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ظاہر کر رہی ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہی آپ کا اعتقاد تھا۔ لیکن جب بخاری کی اب ہم بات کرتے ہیں حدیث کی، تو توفی پر بحث کرتے ہیں، جی توفی، حالانکہ بڑا واضح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے پورا آسمان پر اٹھانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مہربانی کی کہ کہتے ہیں فرمایا کہ میں نے ایک حرف اور ایک لائن بخاری کی گن کے، تو اس میں سے جہاں جہاں توفی کا لفظ آیا وہ سارا نکالا، اور فرمایا ایک جگہ بھی کہیں جگہ توفی کا یہ مطلب نہیں لیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آسمان پر زندہ چلے۔ توفی کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں کی توفی ہو گئی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان پر چلا جائے۔ تو یہاں سے ان کو کافی سارے حوالے اس طرح مل جائیں گے۔ اور بھی بہت شکریہ منصور صاحب۔ ہمارے ایک کالر ہیں تصویر حسن صاحب، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ اس کے متعلق سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مسیح ہونے کا اور مہدی ہونے کا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو مسیح اور مہدی ہے اس کے متعلق خاص طور پہ فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَوَّنَ عَلَى الثَّلْجِ، خواہ تمہیں برف کے تودوں پر گھسٹ کر جانا پڑے، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے متعلق تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میرا سلام اس تک پہنچانا۔ تو جس شخص کے متعلق اتنی تاکید فرمائی ہو، تو کیا خدا تعالیٰ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اس کے بعد اجازت مل سکتی ہے کہ اس کو نہ مانا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود السلام کو نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق میں یہ عرض کر دوں کہ کفر کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو قسم یہ ہے کفر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کریم کا انکار کرنا، خدا تعالیٰ کا انکار کرنا۔ تو جو شخص یہ کفر کرتا ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایک وہ ہے، ایک کافر کا لفظی مطلب ہے منکر، کہ کسی چیز کا انکار کرنے والا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص حکم کا منکر ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہے۔ اب 2 قسم کے کفر ہو گئے، ایک کفر وہ جس کو کہا گیا کہ خدا کا منکر، خدا کا کافر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر۔ اب حدیث سے میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے من مشا مع ظالم لیقویہ، کہ جو شخص ظالم شخص کے ساتھ اس غرض سے چلا کہ ظالم کی تائید کی، فقد خرج من الاسلام، تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب
وہ خدا کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کر رہا ہے، تو آن حضرت نے اس کو کافر کہہ دیا کہ اسلام سے نکل گیا. تو ان معنوں میں کافر ہے کہ وہ ایک خاص حکم کا منکر ہے. پھر فرمایا حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی تو اس نے گویا کفر کیا. تو یہ کفر کی دوسری قسم ہے جس کے متعلق ہوتا ہے کہ مطلب جو جس نے نماز ترک کی وہ خدا کا تو نہیں انکار کر رہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو نہیں کر رہا. ایک نماز اس نے ترک کی تو گویا قرآن کریم کا ایک حکم کا منکر. تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والا کو نہ ماننے والا، ہم اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا اور اس طرح وہ کافر ہو گیا. تو ان معنوں کے لحاظ سے وہ کافر. بہت شکریہ منصور ضیاء صاحب. فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. غیر از جماعت احباب یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر مسیح مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر معمولی تھی اور پھر قرآن کریم میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی کلام بھی کیا کرتے تھے، تو یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ اگر ان کی تمام حیات جو غیر معمولی تھی تو ان کی وفات بھی غیر معمولی ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو باتیں صفات بیان کی ہیں، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بات جو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تفصیل سے بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام پر کئی طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی پیدائش جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ ان کا باپ نہیں اس لیے ناجائز ولادت ہے، اور اس لیے وہ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا کہ وہ جب جو ان کی پیدائش ہے وہ بچپن سے ہی وہ گویا اس طرح کا کلام کرتے تھے جس سے ایک خدائی وجود کا پتہ چلے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو یہودی اس بچے پر الزام لگاتے ہیں کہ ناجائز ولادت ہے، یہ ناجائز ولادت نہیں ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی لوگ بڑا اشتباہ تھا. جہاں غیر معمولی استثناء تھا اس کا قرآن کریم نے خود بھی بتا دیا کہ اگر لوگ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات ہے گویا یہ خدائی کی صفات ہو گئی ہیں، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھی تو بن باپ پیدا ہوئے تھے. یعنی آدم بن باپ نہیں، وہاں پہ یہ ذکر ہے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مشابہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ ساری صفات جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کے اندر بیان کی جاتی ہیں، قرآن کریم نے تو اس لیے بیان کی تھیں کہ یہودیوں کو جواب دیا جا سکے کہ یہ جو وجود پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش بھی بابرکت ہے، اس کی جوانی بھی بابرکت ہے، اس کی وفات بھی بابرکت ہے. لیکن اس کو عیسائیوں نے اس کی خدائی کا ایک دلیل بنا لی. قرآن کریم نے سورہ مریم میں بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کر کے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کی پیدائش غیر معمولی ہو اور جوانی غیر معمولی ہو اور وفات غیر معمولی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گویا خدا بن گیا ہے. وہاں قرآن کریم نے مثال دی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ ہم نے اس کو صبیہ کا جو لفظ ہے جس کو یہ غیر احمدی لوگ جو ہیں وہ بالکل بچپن پگھوڑے کی سمجھتے ہیں، عربی میں تھوڑی سی اس پر تحقیق کریں تو یہ جو عمر ہے یہ 20-22 سال تک کی عمر ہے، جس میں لوگ جو بڑے ہیں بوڑھا آدمی ہے وہ ایک 25-30 سال کے بندے کو بھی کہتا ہے یہ تو بچہ ہے میرے سامنے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبوت مل گئی تھی. جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے وہ جبہ پوش، یہ بچہ ہے، یہ کیسے خدا کا نبی ہو سکتا ہے. تو ان کی اس کیفیت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی صرف عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان نہیں کی. فرمایا یحییٰ بھی ایسا تھا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. اسی طرح کا ایک وجود یحییٰ بھی تھا، جیسے یحییٰ تھے ویسے مسیح تھے. پھر یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی. وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیٰ. اب ان کو کیوں نہیں پھر وہ آسمان پر سمجھتے؟ یہاں بھی تو ایک وجود کے بارے میں خدا کا، یہ بھی خدا کے نبی تھے یحییٰ، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات سے.
یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے پیچھے دراصل وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے ان کی یہ باتیں بیان کی. لیکن جب عیسائیوں نے ان کو اس چیز کا، ان دلائل کو، ان باتوں کو خدائی کا درجہ دے دیا، تو خدا نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ دیکھو یحییٰ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا. وہ بھی گویا بچپن میں ہی گویا صبیہ کی جو عمر تھی اسی میں ان کو حکم عطا ہوا، اور سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ. اس کی پیدائش بھی بڑی بابرکت تھی، اس کی وفات بھی بڑی بابرکت تھی، اور وہ بھی بابرکت دن تھا جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو پھر ان کے بارے میں یہ سمجھیں یہاں پر، بلکہ یہ زیادہ یہ دلیل ثابت ہوگی کہ یحییٰ علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ گویا وہ خدا بن گئے ہیں یا آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں. جب قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہا ہے وفات یافتہ ہیں، تو یہ الفاظ ان کی کوئی ایسی صفات نہیں بتاتے کہ گویا وہ خدا بن گئے ہیں یا آسمان پہ چلے گئے. بہت شکریہ. ہم آگے چلیں گے مبشر ایاز صاحب کی جانب. مبشر ایاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ایک کالر ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس طرح ذکر چل رہا تھا قد خلت من قبلہ الرسل کا، اور اس کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول جو وفات پا گئے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تمام کا لفظ ہم نے کہاں سے نکالا؟ اچھا جی، دیکھیے یہ جو آل عمران کی آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. اب ان کا سوال ہے کہ الرسل میں سب کہاں سے لیا؟ میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں کہ الرسل جمع ہے، مفرد نہیں ہے، رسول نہیں کہا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو ٹھیک ہے، اگر الرسل میں سارے کے سارے رسول مراد نہیں ہیں، کچھ رسول باہر رہ جاتے ہیں، تو دوسری آیت کو پہلے پڑھیں سورۃ المائدہ کی، جس میں فرمایا مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں، مسیح بن مریم ہیں، وہ بھی صرف ایک رسول ہیں. وہاں بھی سیم یہی لفظ ہے قد خلت من قبلہ الرسل. میری یہ درخواست ہے کہ الرسل کا ترجمہ جو یہاں المائدہ میں کریں وہی آل عمران میں کر دینا چاہیے. اگر سارے رسول مراد نہیں، کچھ رسول رہ گئے، تو ترجمہ اس طرح بنے گا کہ مسیح بن مریم بھی ایک رسول تھے اور ان سے پہلے کچھ رسول گزر گئے. ہم فوت ہونا بھی نہیں کرتے، کچھ رسول رہ گئے جو زندہ ہیں، تو پھر مسیح کا استثناء وہ بھی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ مسیح بن مریم سے پہلے بھی کچھ رسول ایسے ہیں جو فوت نہیں ہوئے. نہیں تو ماننا پڑے گا کہ مسیح بن مریم بھی ایک رسول تھے، اور آپ سے پہلے سارے رسول قد خلت، ان کا خلا ہو گیا. خلا کا جو مرضی ترجمہ کرتے رہے، جو خلا مسیح بن مریم سے پہلے رسولوں کا ہوا، اگلی آیت سورۃ آل عمران کی بتاتی ہے کہ ایسا ہی خلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الرسل سب رسولوں کا ہو گیا. اس لیے یہ دو آیتیں اکٹھی کر کے پڑھیں گے تو جو ترجمہ اس آیت میں کریں وہی ترجمہ اس آیت میں کرنا چاہیے. دوسرا جواب میرا یہ ہے کہ دوسرے ترجمے کی دراصل گنجائش اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں. یہ آیت جو ہے وہ ما محمد اللہ رسول، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ غزوہ احد میں مشہور ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کی جو جذباتی کیفیت تھی اس محبت کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو محمد ایک رسول ہے. رسولوں کی سنت کیا ہوا کرتی ہے؟ وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے جانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ افإن ماتا، تبھی موت ہوتی ہے، آؤ قتلا، یا وہ شہید ہو جاتے ہیں. تم گھبراتے کیوں ہو؟ محمد بھی ایک رسول ہیں، رسول بشر ہوتے ہیں، انہوں نے اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے. جانے کے صرف اور صرف دو طریقے ہیں، موت یا قتل. اگر میرے اپنے ان بھائیوں سے درخواست ہے، اگر الرسل میں کچھ رسول رہ جاتے تھے، اگر خلات میں کوئی اور طریقہ بھی رہنے کا زندگی کا باقی تھا، تو عربی جاننے والے یہ لوگ تھے، یہ محبت رسول میں فنا تھے،
یہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ علم جاننے والے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، وہ کہتے کہ گھبراتے کیوں ہو، بے شک میں رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول ابھی تک فوت نہیں ہوئے، اس لیے گھبراؤ نہیں، میں بھی فوت نہیں ہوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کے غم کا علاج، ان کے اس نظریے کا رد قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول جو آتا ہے اس کا خلا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اس دنیا سے، اور جانے کے طریقے یہی دو ہیں۔ اور رسول کہہ کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام کے تمام رسول جا چکے ہیں۔ تمام کے تمام کی پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ انبیاء کی، جس میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اس میں رسول کیا ہر بشر کی، ہر بنی نوع انسان کی کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی بھی اب زندہ نہیں ہے، اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو فوت ہو جائے اور ان میں سے کوئی زندہ رہے۔ تو یہ تینوں آیتیں پڑھیں، یہ بتاتی ہیں کہ سارے کے سارے رسول مراد ہیں، نہیں تو پھر ایک نہیں درجنوں رسولوں کا ہمیں استثناء کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ بشرا ایاز صاحب۔ منصور ضیاء صاحب، جب یہاں پہ انبیاء کا ذکر چل رہا تھا تو نبی کی جو عام تعریف ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ نبی شریعت لاتا ہے، تو معترضین یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کون سی شریعت لے کر آئے تھے؟ اصل میں سب سے پہلے جو بنیاد بنائی گئی ہے، اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، تو وہ بنیاد اس لحاظ سے درست نہیں ہے۔ مثلا میں قرآن کریم سے مثالیں دوں گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کون سی شریعت لائے؟ ان کو نبی کہا گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی شریعت لائے؟ ان کو رسول بھی کہا گیا، نبی بھی کہا گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر نبی شریعت لے کر آتا ہے، اس کے بغیر نبی نہیں کہلاتا، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ اور نبی کی دو اقسام ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتی ہیں، ایک وہ نبی جو شریعت لاتے تھے، اور ایک وہ جو پہلی شریعت کو فالو کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کون فیصلہ کیا کرتے تھے؟ نبی۔ کن کے لیے؟ الذین اسلموا للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، جو یہودی تھے، ان کے لیے تورات کے مطابق انبیاء فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تورات اب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان کے بعد آنے والے جتنے انبیاء تھے وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ تو یہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ بعض انبیاء ایسے ہوتے ہیں جو پہلے انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، ان کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود نے تو ہر جگہ، ہر اپنی تحریر میں یہی فرمایا ہے کہ دیکھو میں کوئی نئی شریعت لایا، میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو قرآن کریم کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ میری مراد نبوت سے کثرت مکالمہ مخاطبہ ہے، جیسا کہ نبوت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب کی خبریں نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اس کو جس سے راضی ہو، یعنی رسول کو۔ میرے رسول یہ لفظ رکھ کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رسول سے راضی ہوتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو رسول کی یا نبی کی ڈیفینیشن کیا کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ جس کو کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کثرت سے اس کو غیب کی خبریں ملیں۔ تو حضرت مسیح موعود اس لیے ان معنوں میں نبی تھے اور آن وسلم کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے۔ بہت شکریہ منصور ضیاء صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اسی طرح میں پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، منصور ضیاء صاحب، فضل الرحمان ناصر صاحب، اور کال پہ موجود تھے ہمارے ساتھ بشرا ایاز صاحب۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر 5 بجے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے۔